بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. آج کی اس نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و کرامہ اس مقدس شہر میں حاضری کے آداب عرض کیے جائیں گے. مدینہ طیبہ کی فضیلت آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی جائے گی. مدینہ منورہ میں حاضری حج کے ارکان میں سے تو نہیں ہے، لیکن مدینہ طیبہ کی غیر معمولی عظمت و فضیلت مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں نماز کا بے پایاں اجر و ثواب اور دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا شوق مومن کو کشاں کشاں شوق سے لبریز کرتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچا دیتا ہے. اور امت مسلمہ کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ آدمی دور دراز کا سفر کر کے بیت اللہ شریف پہنچے اور دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیے بغیر واپس آ جائے تو یہ زبردست محرومی ہے. ایسی محرومی کہ اس کے تصور ہی سے مومن کا دل دکھنے لگتا ہے. مدینہ طیبہ کی حاضری، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہونا، اس میں ہمارے اکابر بزرگان دین کا ذوق یہ رہا ہے کہ خود سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ طیبہ کو یہ شرف عطا فرمایا، انہی کی برکت ہے، انہی کی نسبت ہے کہ مسجد نبوی کو اور روضہ اطہر کو یہ اونچا مقام حاصل ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ کی ملاقات کی نیت سے یہ عاشقانہ سفر کیا جائے. مدینہ طیبہ کی عظمت و فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ یہاں محبوب کائنات محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 10 سال گزارے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ساتھیوں کے ساتھ نمازیں پڑھی. یہیں پر وہ میدان ہے جہاں حق و باطل کی فیصلہ کن جنگ ہوئی. اسی پاک زمین میں میدان بدر کے وہ شہداء آرام کر رہے ہیں جن سے نسبت پر امت کو بجا طور پر فخر ہے. یہیں پر وہ سعید روحیں آرام کر رہی ہیں جن کو نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی، اور اسی سرزمین پاک میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. بدر کا وہ پہلا معرکہ وہ بھی مدینہ طیبہ کے قرب میں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کا یہ لشکر لے کر مدینہ طیبہ ہی سے روانہ ہوئے. اور پھر غزوہ احد اور غزوہ خندق، یہ عظیم الشان معرکے، یہ غزوات بھی مدینہ طیبہ کی سرزمین میں ہوئے. ہجرت سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا. ہجرت کے بعد یہ مدینہ منورہ کے نام سے مشہور ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا نام طیبہ رکھا. طیبہ، طیبہ، طیبہ کے معنی ہے پاکیزہ اور خوشگوار، اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ مدینہ طیبہ کی پاک سرزمین واقعی بہت خوشگوار ہے. ہجرت کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں سخت بیمار ہو گئے، اس لیے یہاں کی آب و ہوا انتہائی خراب تھی اور اکثر وبائی بیماریوں کے حملے ہوتے رہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا فرما دے جس طرح ہمارے دلوں میں مکے کی محبت ہے. یہاں کے بخار کو جحفہ کی جانب نکال دے اور یہاں کی آب و ہوا کو خوشگوار بنا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ سے غیر معمولی محبت تھی. اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے
کہ جب کبھی بھی سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو دور سے جو ہی مدینے کی عمارتیں نظر آنے لگتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرت شوق میں اپنی سواری تیز کر دیتے اور فرماتے طابہ آ گیا، اور اپنی چادر شانہ اقدس سے نیچے گرا کر فرماتے یہ طیبہ کی ہوائیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں جو لوگ گرد و غبار سے بچنے کے لیے اپنے منہ پر کچھ رکھتے اور بند کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روکتے اور فرماتے مدینے کی خاک میں شفا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مدینے کی خاک میں ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جذام اور برس کے لیے بھی اس میں شفا ہے۔ اور ایک موقع پر مدینہ طیبہ کی عظمت اور احترام کی تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمائی کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ کو حرم قرار دینے کا اعلان فرمایا تھا اور میں مدینے کے حرم ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ مدینے کے دونوں دروں کے درمیان کا پورا رقبہ حرم ہے، اس میں خون ریزی نہ کی جائے، کسی پر ہتھیار نہ اٹھایا جائے اور درختوں کے پتے تک نہ جھاڑے جائیں، البتہ چارے کے لیے جھاڑ سکتے۔ اور ایک موقع پہ سرکار طیبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں سکونت اختیار کرنے اور وہاں کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، میری امت کا جو شخص بھی مدینے کی سختی اور شدت کو برداشت کر کے وہاں سکونت پذیر رہے گا، قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور ایک موقع پہ فرمایا اپنی امت کے لوگوں میں سب سے پہلے مدینے والوں کی شفاعت کروں گا، پھر اہل مکہ اور پھر طائف والوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکے کی سرزمین میں اپنی ضروریت کو بساتے ہوئے یہ دعا فرمائی، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اے اللہ آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجیے اور انہیں کھانے کے لیے پھل عطا فرما تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن کر جئیں، شکر گزار بندے بن کر رہیں۔ سرکار دو عالم محبوب کائنات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعائے ابراہیمی کا حوالہ دیتے ہوئے مدینہ کے حق میں خیر و برکت کی دعا فرمائی کہ اے اللہ ابراہیم علیہ السلام تیرے خاص بندے، تیرے دوست اور تیرے نبی تھے، اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے مکے کے لیے تجھ سے دعا کی تھی اور میں مدینے کی خیر و برکت کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں، بلکہ اتنی ہی اور زیادہ۔ ایک موقع پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی پاکیزگی اور دینی اہمیت کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مدینہ اپنے اندر کے شر پسند عنصر کو اس طرح باہر نہ نکال پھینکے جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں وفات پانے کی آرزو اور کوشش کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص مدینہ طیبہ میں وفات پانے کی کوشش کر سکتا ہو اس کو ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ مدینے ہی میں اس کی موت آئے، اس لیے کہ جو شخص مدینے میں وفات پائے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ایک موقع پہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے اس خواب کا ذکر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی حسرت سے کہا بھلا مجھے شہادت کیوں کر نصیب ہو، جبکہ میں جزیرۃ العرب میں رہ رہا ہوں، میں خود جہاد میں شریک نہیں ہوتا اور لوگ ہر وقت مجھے گھیرے رہتے۔ ہاں اگر خدا کو منظور ہوگا تو انہی حالات میں مجھے شہادت کی سعادت سے نوازے گا۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا کی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب کر اور مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی موت عطا فرما دے۔ اس شہر میں
اس مقدس اور پاکیزہ شہر میں جو مسجد نبوی ہے، اس کی عظمت اور فضیلت کے لیے کیا یہ بات کم ہے کہ اس کی تعمیر سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے فرمائی اور برسوں اس میں نماز پڑھی، اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی اور اس کو اپنی مسجد کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا دوسری مسجدوں میں 1000 نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ اور ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میری اس مسجد میں مسلسل 40 وقت کی نمازیں اس طرح پڑھی کہ درمیان میں کوئی نماز بھی فوت نہیں ہوئی، اس کے لیے جہنم کی آگ اور ہر عذاب سے برات لکھ دی جاتی ہے، اور اسی طرح نفاق سے برات بھی لکھ دی جائے۔ یہ وہ احادیث ہیں، وہ مبارک ارشادات ہیں جن سے اس مقدس شہر مدینہ طیبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب شہر کی فضیلت ہمارے سامنے دوپہر کے سورج کی طرح کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مقدس شہر کی رونقوں، اس کی برکات میں اور زیادہ اضافہ فرمائے، اور اس کے انوارات اور اس کی ظاہری باطنی برکتوں سے ہمیں معمور فرمائے، اور مکمل ادب اور احترام کے ساتھ اس مقدس شہر میں حاضری کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب